اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے، اور باقی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ یہودی بن گئے، ہم نے ان کے اوپر بعض چیزیں حرام کر دی جن کا ذکر ہم نے اے نبی آپ سے پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، کہ وہ لوگ جو یہودی بنے ہم نے ان کے اوپر بعض چیزیں حرام کر دی، مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلِ، جو ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ جو یہودی ہیں ان کا ذکر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 160 کے اندر۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان یہودیوں کی سرکشی اور ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بعض حلال چیزیں ہم نے حرام کرا۔ یہ بہت سرکش قوم ہے، بہت زیادہ شرارتی قوم اور بہت زیادہ بغاوت کے اوپر اترنے والی قوم یہ یہودیوں کی قوم ہے۔ تو اللہ نے ان کی سرکشی کو توڑنے کے لیے اللہ نے بعض جو حلال چیزیں تھیں، پاکیزہ چیزیں تھیں، اللہ نے ان کے اوپر حرام قرار دی تھی، اور بعض چیزیں یہودیوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ یعنی ان کے جو علماء تھے جن کو قرآن نے رہبان کہا ہے، احبار کہا ہے، ان کو انہوں نے حلال اور حرام کا اختیار دے دیا، اور بعض چیزیں انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل تھی۔ اسی طرح ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 146 ہے، وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر کون کون سی چیزیں حرام کی۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ جو ناخن والا جاندار تھا ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جن کی انگلیاں پھٹی نہ ہو، یعنی الگ الگ نہ ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر گائے کی اور بکری کی چربی ہم نے ان کے اوپر حرام کی تھی، یعنی ان کی چربی یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ یہ ایسی قوم تھی، انہوں نے کیا کیا کہ وہ چربی جو تھی جن کے اوپر حرام تھی، انہوں نے اس چربی کو پگھلا کے اس کو بیچ دیا، اس کی قیمت کھا لی۔ جیسے آج مسلمان بھی کرتے ہیں، شراب خود تو نہیں پیتے، نشہ خود تو نہیں کرتے، لیکن نشہ فروخت کرتے ہیں، اس کی قیمت کھا جاتے ہیں۔ تو جس طرح یہ شراب حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اسی طرح اس کی قیمت کھانا بھی حرام ہے۔ تو یہ ایسی قوم تھی یہودیوں کی، انہوں نے چربی تو استعمال نہ کی، اس کو کھایا تو نہ، لیکن اس کو پگھلا کے اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت کھا گئے۔ تو یہ ایسی قوم تھی محترم بھائیو۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بعض شرارتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بعض چیزیں حرام قرار دے دی۔ لیکن جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے چیزیں حرام تھیں یہودیوں کے اوپر، اللہ نے ان کو حلال کر دیا۔ یعنی اب یہ چربی، گائے کی چربی بھی حلال ہے، اونٹ کی چربی بھی حلال ہے، بکری کی چربی بھی حلال ہے، مسلمان استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اہل یہود کے اوپر یہ حرام تھی ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو دہراتے ہوئے کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ بہت ہی شفاق ترین قوم تھی، اللہ نے ان کے اوپر انعام بڑے کیے، من و سلوہ پکا پکایا کھانا اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سرائے سینا کے اندر گرمی تھی، اللہ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، بڑے انعام کیے، اور سب سے زیادہ ذکر بھی اللہ نے قرآن کے اندر اسی قوم کا کیا، سب سے زیادہ نبی بھی اسی قوم کے اندر آئے ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے پھر عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ نے پھر نعمتیں چھین لی، ان کے اوپر عذاب نازل کیے، طرح طرح کے عذاب آئے، اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ چھین لی کہ اللہ نے اس قوم سے نبوت جو تھی اس کو ہی ختم کر دیا۔ اللہ نے نبوت بنی ہاشم کے اندر اللہ نے اس طرف نازل کر دی، نبی نبوت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا کر دے جو بنی اسماعیل میں سے تھے، اللہ نے ان سے نبوت بھی چھین لی۔ یعنی اتنے اللہ انعام کر رہا تھا
جب یہ نافرمانیوں میں اور ناشکری میں حد سے بڑھے، اللہ نے ان کو ذلیل ترین قوم بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیو، خلاصہ یہی ہے کہ اگر انسان اللہ کا ناشکرا بنتا ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، نعمتوں کے اوپر شکر ادا نہیں کرتا، پھر کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ سکتا ہے۔ یہ عذاب اجتماعی طور پر بھی آ سکتا ہے اور انفرادی طور پر بھی آ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے، اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی